بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اسی سلسلہ کی آخری کڑی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کرام میں سے بھی بعض انبیاء کرام کو صحائف عطا فرمائے۔ اس کا مقصد بھی رشد و ہدایت اور پیغام ہدایت تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ مقصد رشد و ہدایت اور پیغام ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم صرف محض قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ یہ پیغام ہدایت دیتی ہے، اور اس کے اندر جو واقعات موجود ہیں اس سے محض قصہ کہانی بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود عبرت ہے۔ قرآن کریم میں موجود واقعات میں سے ایک مشہور و معروف قصہ اور واقعہ وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو کہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج اس مختصر ویڈیو میں مختصراً جھلکیاں پیش کروں گا تاکہ آپ کو اور یہ واقعہ ازبر ہو جائے، اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے تو آپ اس کو بتانے کے قابل ہوں۔ تو چلیے آج کا یہ سفر راہ زیست کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو آپ اپنا رخت سفر باندھ لیجئے۔ سامعین، اصحاب کہف کون تھے؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ وہ کتنا عرصہ سوتے رہے؟ ان کے نام کیا تھے؟ ان تمام سوالات کا جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ پوری ایک سورت انہی کے نام سے نازل فرمائی۔ ان کے بارے میں کچھ دلچسپ و عجیب واقعات تفاسیر کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے لے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء تھے، جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے، اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور وہاں پر سو گئے۔ تو 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد غصہ ہوا، اور اسی غضب کی حالت میں اس نے یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کے ساتھ بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں، اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ دیا، اور اسی دیوار کی بنیاد کے اندر اسے رکھ دیا۔ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں کے بعد اسی ظالم بادشاہ دقیانوس مر گیا، اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بہت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ رب العزت کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا خدایا کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے 300 سال سونے کے بعد ان نوجوانوں کو اٹھایا، اور یہاں پر
جو راجح قول کے مطابق یہ 7 نوجوان تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، جس کا قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ تو ان کی کل تعداد 8 تھی، 7 یہ خود تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ امید یہ ہے کہ آپ کو میری اس سٹوری کو بیان کرنا پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے صرف ایک لائک اور ایک کمنٹ کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔